بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 2۔ آج کا ہمارا سبق اسلامیات آپ کے پاس ہمارا پیارا دین ٹاپ لائن کی صورت میں موجود ہے، اور آج ہم اس میں پڑھیں گے سبق نمبر 2 سورہ فیل، یونٹ نمبر 2 حفظ، ابرہہ اور ابابیل۔ آپ کو آج ہم کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ یہاں پہ ایک ابرہہ جو ایک ظالم بادشاہ تھا، اور ابابیل کون ہے؟ ایک پرندہ تھا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اور یہاں پہ سورہ فیل بھی ہے، اس میں سورہ فیل کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، یہ اس زمانے کا ذکر ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ملک یمن میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا، اس کا نام ابرہہ تھا۔ وہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے، وہ اللہ کے گھر سے، اللہ سے بغض رکھتا تھا، اپنے دل میں دشمنی پالی ہوئی تھی۔ اسے ایک چڑ ہوتی تھی کہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ اس نے ایک دفعہ پتہ ہے کیا کیا؟ اس نے یمن میں اسی طرح کے ایک ٹیمپل بنایا، اور اسے سونے کا پانی چڑھا کر، مطلب سونے جواہرات سے اسے پورا اندر تک بھر دیا، اور سونے سے وہ ٹیمپل بنایا کہ یمن سے جو مسلمان ہیں وہ خانہ کعبہ مت جائیں اور اس ٹیمپل کا حج کریں۔ تو ایک مسلمان ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے پاؤں گندے کر کے اس پورے ٹیمپل میں گھوم جاتا ہے، یعنی کہ وہ پورا ٹیمپل وہ اپنے گندے پاؤں سے گندا کر دیتا ہے۔ اور پھر جو ہے نا، جب صبح میں وہ دیکھتا ہے ابرہہ، اسے غصہ آ جاتا ہے، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ فرق ہے کہ اللہ کے گھر میں کوئی بھی گندے پاؤں لے نہیں جا سکتا، اور تمہارے بنائے ہوئے گھر میں پورا گندا کر چکا ہوں۔ اسے اتنا غصہ آتا ہے، اسے خانہ کعبہ سے اور زیادہ بغض ہو جاتا ہے کہ اب تو میں اسے گراؤں گا۔ اور پھر اس کام کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ بڑے بڑے ہاتھیوں کی پوری فوج تیار کرتا ہے اور مکہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس وقت خانہ کعبہ کے نگران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبدالمطلب تھے۔ انہوں نے فرمایا، کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ انہوں نے کیا کہا کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اور جب ابرہہ اور اس کی فوج نے خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، تو اللہ کے حکم سے آسمان پر لاکھوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے پرندے آ گئے۔ جب انہوں نے جو ہاتھیوں کی فوج تھی اس کی، جب ان لوگوں نے خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، یعنی کہ اسے گرانے کی کوشش کی، تو اللہ کے حکم سے پہنچنے سے پہلے ہی ابرہہ کی فوج، مطلب جیسے خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے لگی، تو آسمان پر اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج دیے۔ کس کو بھیج دیا؟ ابابیل۔ اور ہر پرندے کی چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، ایک منہ میں، ایک پنجے میں، اور ایک پنجے میں۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، اور وہ کنکریاں ایسی تھیں کہ جہاں جہاں وہ کنکریاں لگتی تھیں، دیکھتے ہی دیکھتے وہ چیز کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو جاتی تھی۔ سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا، اور انہیں تسلی دی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کی بڑی فوج کو ابابیل جیسے چھوٹے پرندے کے ذریعے شکست دی، اسی طرح مکہ کے مغرور کافروں کو بھی شکست سے ضرور دوچار ہونا پڑے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اس صورت میں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ یعنی کہ ایک بڑی فوج، ہاتھی کتنا زور آور جانور ہوتا ہے، کتنا بڑا، تندرست، طاقتور اور اچھی جسامت والا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی فوج کو ایک چھوٹا سا پرندہ، بالکل حقیر سا پرندہ ابابیل، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ شکست دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ مکہ کے جو مغرور کافر ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، اپنے آپ کو طاقت کے نشے میں چور سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، ان کو بھی شکست سے دوچار ہونا پڑے گا، یعنی کہ وہ بھی ہاریں گے۔ اب ہم پڑھیں گے اپنی سورہ فیل، ہماری پیاری سورہ فیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔
اب یہاں پہ بسم اللہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم، جو بہت بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ رحمان مطلب مہربان اور رحیم مطلب رحم کرنے والا ہے۔ الم تری کیف، کیا آپ نے نہیں دیکھا، فعلا کیا کیا آپ کے رب نے، فعلا کیا کیا ربک آپ کے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ باصحاب الفیل کیا مطلب ہوا، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیا آپ نے الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا آپ کے رب نے ان کی چال کو غلط نہیں کر دیا۔ وارسلہ اور بھیجے علیہم ان پر طیرن جھنڈ ابابیل پرندوں کے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل جو ان پر برساتے تھے کنکریاں، یعنی کہ ان کے اوپر کنکریاں پھینکتے تھے۔ فجعلہم پھر کر دیا ان کو کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ کعصف کا مطلب کیا ہوا، بھوسے کی طرح، مأکول کھائے ہوئے۔ اب یہاں پہ ترجمہ ہے، یہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، آپ کے رب نے کیا ان کی چال کو غلط نہیں کر دیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کریں کہ آپ کے رب نے ان کی چال کو غلط نہیں کر دیا، اور بھیجے ان پہ، اور ان کے اوپر بھیجے پرندوں کے جھنڈ، یعنی کہ ابابیل بھیجے تھے نا، اور ان پہ جو ان پہ پتھر کے کنکریاں پھینکتے تھے، پھر کر دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ وہ کس طرح ہو گئے، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ بچوں ابھی میں نے آپ لوگوں کو اس کا پورا ترجمہ، پوری قرأت آپ لوگوں کو بتائی، اب ہم اس کی پڑھیں گے تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اس ترجمے میں کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ یہ اسی سال کا واقعہ ہے جس سال ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونی تھی، اس سے پہلے کا واقعہ تھا یہ، اور اس بات کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو تھوڑی دیر مطلب اپنی ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی بتایا تھا کہ یہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک گرجا گھر، اپنا عبادت گاہ مطلب ٹیمپل جو ہے وہ تعمیر کی تھی، اور ایک مسلمان نے اسے غلاظت سے پلید کر دیا تھا، یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسے گندا کر دیا تھا، اور پھر اس کو بتایا تو پھر اس طرح سے اور زیادہ غصہ آیا، تو اس لیے وہ ہاتھی کی فوج لے کے خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ یہاں پہ ابابیل کا نام ہے، ابابیل جو ہے گول در گول پرندوں کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو پرندوں کے جھنڈ ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں، ابابیل، یعنی کہ جھنڈ، پرندوں کے جھنڈ۔ اور آپ کو معلوم ہے، اور اب سے اس پرندے کا نام ابابیل ہی پڑ گیا ہے، سب اسے پرندے کو کیا کہتے ہیں، ابابیل۔ اور پھر کر دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، جو ان پہ پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے مونگ کی دال کے برابر ہی کنکریاں ہوتی تھی۔ مونگ کی دال کا ایک دانہ کتنا باریک ہوتا ہے، اور اگر وہ ایک دانہ کسی کافر کو یا ہاتھی کو لگ رہا تھا تو وہیں پہ وہ پگھل رہا تھا۔ اس میں اتنی طاقت تھی کہ وہ بڑے بڑے ہاتھیوں کو، انسانوں کو پگھال رہے تھے، اور انہیں کس طرح کر رہے تھے، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ اب آپ کو کرنا ہے، امید ہے کہ مجھے آپ لوگوں کو یہ تفسیر اور یہ صورت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آپ لوگوں کو یہاں پہ الفاظ میں نے دیے گئے ہیں، یہ آپ لوگوں کو کاپی میں بھی کرنے ہیں۔ جیسے کیفہ کا مطلب ہے کیسا، رب کا تمہارا رب، اصحابی صحاب کے جمع والے، فیل ہاتھی، عربی میں فیل کس کو کہتے ہیں، ہاتھی کو کہتے ہیں۔ قیدہم ان کی چال، ارسلہ بھیجا، طیرن اڑنے والا پرندہ، ابابیل جھنڈ، حجارتن پتھر، سجیل کنکری، کعصف بھوسے کی طرح، مأکول کھائے ہوئے۔ یہ کیا ہے، مشکل الفاظ ہیں، ان سے آپ کو ترجمہ یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور آپ کو کام کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ یہ آپ لوگ یاد بھی کر لے گا اور کاپی میں بھی کریے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اپنا پورا چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔